اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ظاہری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو دہلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اسے اندر لے آؤ۔ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زاروں قطار رو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ پوچھا کہ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ عظیم رب کو عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایک انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا تو تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس آ گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، تجھے قیامت کے دن سزا اور جزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کو مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینے کے باہر پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ طائب ہو رہا تھا۔ اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دیجئے، اگر توبہ قبول نہیں کی تو آپ آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہا وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔ ناظرین، جاننا چاہیے کہ زندے کے ساتھ یا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں اور حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگوں کو موت کی سختی پہنچے گی
اور گھر یعنی قبر ایک خادم کے بدلے میں خریدی جائے گی؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، یا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کو لازم پکڑنا، یا فرمایا اس دن صبر کرنا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ حماد ابن سلیمان کہتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ میت کے گھر میں گھسا ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری علیہ الرحمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ عطا فرماتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت نشان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائی۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بھل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ عز و جل میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ اور استقامت عطا فرمائے۔